أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمدے بے سرو ساما مددے قبلائے دی مددے کعبائے ایمان مددے مگرداب ولا افتاد کشتی ضعیفانو شکشتہ رات پوشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی. یا اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر نظر کن سروے باؤ. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ محسن انسانیت کئی گرے جود و سخاف محبوب رب العزت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نصف نامے درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. بڑی آواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ رسولہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے اور وہ یہ کہتے ہوں کہ ہم ایمان لے کر آئے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور انہیں نہ آزمایا جائے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا تو اللہ بتا دے گا کہ کون لوگ سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور اللہ بتا دے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جل مجدہ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا اور ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اس کی طرف سے آزمائش کا بھی ذکر ہے. کیونکہ ابھی بیان اللہ پر ایمان لانے کے تعلق سے ہی چل رہا ہے اور اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا اس سے محبت کرنا، اس کے محبوب بندوں سے محبت کرنا، قدرت کائنات کا اور اس کے محبوب بندوں کا کثرت کے ساتھ میں ذکر کرنا. اور پھر اس محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آزمائش، ابتلا، پریشانی اور مصیبت نازل ہو بندہ اس پر بھی صبر کرتا رہے. ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہم پر پریشانیاں آتی کیوں ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور بھی رکھتے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری بھی ہم نے اختیار کی ہے. کوئی ایسا عمل، کوئی گناہ ہم اپنی جانکاری کے مطابق ایسا نہیں کرتے کہ اس سے رب ناراض ہو جائے. پھر بھی ان تمام چیزوں کے باوجود ہم سچ بولتے ہیں، حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی کا معاملہ نہیں کرتے، پھر بھی کاروبار میں برکت نہیں، پھر بھی آئے دن پریشانیوں پر پریشانیاں آتی ہیں. ایک گھر میں کسی فرد کا علاج کرواتے ہیں، وہ تندرست ہوتا نہیں، اس سے پہلے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے. کاروبار پر آئے دن مصیبتیں آتی رہتی ہیں، سچ بولتے ہیں تو کاروبار چلتا نہیں ہے. ہم لوگوں کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کرتے ہیں،
پھر بھی لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ کر ہمیں دھوکے پہ دھوکہ دیے جاتے ہیں۔ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ کب تک ہم ان تمام چیزوں کو جھیلتے رہیں، برداشت کرتے رہیں؟ آخر کیا ہم نے ایمان لا کر گناہ کیا؟ کیا ہم نے نمازیں پڑھ کر کوئی غلطی کر دی؟ کیا ہم نے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر کے کوئی بہت بڑی مصیبت مول لے لی؟ آخر نیک لوگوں پر یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں زندگی میں کیوں آتی ہیں؟ ہر کسی مسلمان کے دل میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمیں اس چیز کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، وہ کہیں ہم ایمان لے کر آئے اور خالی آمنا اور ایمان لانے کے بعد انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہ جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی ایمان لے کر آئے گا، جو بھی ایمان والا ہوگا، اللہ اسے آزمائے گا۔ تو اپنے دل و دماغ سے یہ خیال نکال دے کہ ہم یہ زندگی اور اپنی اس دنیا کے اندر ہم خوشحال زندگی گزار لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے اس زمین پر، اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی سب سے پسندیدہ چیز، اس پر ایمان کو اگر ہم نے قبول کیا ہے، یہ اللہ نے جو امانت ہم پر پیش کی ہے، اس امانت کا بار ہم نے اٹھایا ہے، تو یہ ذمہ داری لیتے ہی پریشانیاں ہمارے لیے کھڑی ہونا یہ لازمی چیز ہے۔ اور یہ اللہ نے پہلے ہی ہمیں اس لیے آگاہ کر دیا کیونکہ جب کسی مصیبت کے تعلق سے پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ اچانک کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان کیا پتا اس تکلیف کو برداشت کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن اگر اسے یہ پتا ہو کہ فلاں راستے میں فلاں تکلیف آ سکتی ہے، فلاں مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے، یا اسے یہ پتا ہو کہ یہ پرخطر راستہ ہے، یہاں قدم قدم پر خطرے اور آزمائشیں ہیں، تو وہ انسان اپنے آپ کو سامان کر چلتا ہے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ پھر بھی اگر اسے کوئی نقصان پہنچ جائے تو وہ انسان ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتا ہے، پھر نئے ارادے کے ساتھ، نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ وہ انسان آگے کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ہم تمہیں ایمان لانے کے بعد میں آزمائیں گے، اور شاید ہم اگر اپنی تکلیفوں کو ایک طرف رکھیں اور دوسرے ان لوگوں کی تکلیفیں جنہیں اللہ نے آزمایا ان کی تکلیفوں کو ایک طرف رکھیں، پھر ہم موازنہ کریں، کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ ہماری مصیبت زیادہ ہے یا ان لوگوں کی کہ جو ہم سے پہلے اس زمین پر آئے اور ہماری نگاہوں سے روپوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی تسلی دی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم صرف تم ہی کو آزما رہے ہیں، ہم نے تم سے بھی پہلے جو ہمارے چاہنے والے آئے، جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا، جس نے بھی ہماری وحدانیت کا اقرار کیا، جس نے بھی ہمارے کلمے کو بلند کیا ہے، ان سب کو ہم نے آزمایا ہے تاکہ ہم دنیا کو دکھا دیں کہ سچے لوگ کون ہوتے ہیں اور جھوٹے لوگ کون ہوا کرتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں
350 سال کے لگ بھگ اپنی ایک خطائے اجتہادی پر رونے کے ذریعے سے اللہ نے انہیں آزمایا۔ تقریباً 350 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لانے کے بعد روتے رہے اور رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تشریف لائے اور دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہے اور آپ کو بخار ہے۔ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو جب ہاتھ لگایا تو انہیں محسوس ہوا کہ عام بخاروں سے بھی زیادہ کئی گنا زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس گرم ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بخار تو بڑی شدت کے ساتھ ہے، بہت تیز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کی آزمائش اسی طرح ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو اسی طرح سخت سے سخت آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ آزماتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سب سے کٹھن اور دشوار آزمائش اور سب سے بڑی آزمائش کن لوگوں پر نازل ہوتی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام پر کہ اللہ انہیں بڑی سے بڑی آزمائش کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ کون نبی ہیں؟ معاذ اللہ گنہگار نہیں ہے، اللہ کے نافرمان نہیں ہے، وہ عاصی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک و صاف بندے ہیں، وہ معصوم بندے ہیں جو اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لے کر آتے ہیں اور اس دین کو پھیلانے کی ذمہ داری کے ساتھ انہیں مبعوث کیا جاتا ہے، جو ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، جن کی زبانیں ہر لمحہ رب کے ذکر سے تر رہتی ہے، جن کا دل کبھی رب کی ذات سے غافل نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے سخت آزمائش اپنے ان نبیوں کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے 950 سال خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں کی۔ ہوتا کیا تھا ان کے ساتھ؟ پورا علاقہ، پورا گاؤں ان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ صبح آپ ایک چبوترے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے تھے، شام تک ہر گزرنے والا انسان آپ پر پتھر مارتا تھا اور اس قدر وہ پتھروں کی بارشیں کرتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا پورا جسم خون آلودہ ہو جایا کرتا تھا۔ پورے پتھر اتنے سارے ہوتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ اس قدر کثیر تعداد میں پتھر آپ پر برسائے جاتے تھے۔ اندازہ لگائیں، وہ اللہ کا نبی ہے، گناہوں سے معصوم ہے، گناہوں کا خیال جن کے دل میں کبھی نہیں گزرتا ہے، جو خدا کے دین کا کام کر رہا ہے، جو اللہ کی رضا کا کام کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو کتنی بڑی مصیبت کے ذریعے سے آزمائش کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک طرف ہم ہیں کہ جو ہزاروں قسم کی رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، خدا کے احکامات پر بالکل ہمارا عمل نہیں، نہ اس کے دین کی تبلیغ و اشاعت کا کوئی جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ ان تمام نافرمانیوں کے باوجود اگر ذرا سی تکلیف رب کی طرف سے پہنچ جائے تو ہم گلی گلی اس تکلیف کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، رب کی شکایتیں اس کے بندوں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، رب سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں تو نمازیں چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اگر بھلائی
وہ بھلائی کے کاموں کو چھوڑ کر ہم لوگوں کی بھلائی کو ترک کر دیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ ہر ایک خیر سے اپنے آپ کو ہم کاٹنے کی کوششیں کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو ختم کرنے کی ہم کوششیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ نیکیوں کو چھوڑ کر صرف اس ایک آزمائش سے ناراض ہو کر ہم خود اپنے وجود کو گناہوں کے اندر پورا کا پورا غرق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہماری گناہوں بھری زندگی، دوسری طرف اللہ کے وہ نبی جو گناہوں کی خیال سے بھی معصوم ہے، اور پھر بھی اتنی کٹھن آزمائشیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی زبان پہ کبھی بھی کوئی کلمہ شکایت نہیں آتا، کوئی حرف شکایت زبان پر پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی وہ جب شام ہوتی تھی تو رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کرتے ہوئے کہتے تھے، مولا کما حقہ، میں تیرے دین کا پیغام نہیں پہنچا پایا۔ پھر بھی اپنی عذر کو، اپنی کوتاہیوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو پوری رات سجدہ کرتی تھی، رب کی عبادتیں کیا کرتی تھی، لیکن اللہ کی عبادت میں اتنا ذائقہ اور لذت محسوس ہوتی تھی کہ ایک ہی سجدے میں رات ختم ہو جاتی تھی، صبح فجر صادق طلوع ہو جایا کرتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گوش اطہر میں جب اذان کی آواز آتی تھی تو حضرت فاطمہ عرض کرتی تھی، مولا ایک ہی سجدہ کیا ہے، وہ بھی دل کھول کر نہیں کر پائی ہوں اور رات ختم ہو گئی، مولا اسی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ پوری راتیں اللہ کی عبادتوں میں گزارنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ناقص تصور کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی سخت تکلیفیں برداشت کی، لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے پیش آیا کرتے تھے۔ جب ہم بات کریں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تکلیفیں سہی؟ سب سے پہلے انہیں جان کی آزمائش میں آزمایا گیا۔ جب نمرود سے سامنا ہوا، رب کا پیغام جب اس کے سامنے آپ نے بیان کیا، اس کی خدائی کا انکار کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو ماننے کو کہا، اور کہا کہ میرا خدا صرف وہی ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اس نیک عمل، اس اللہ کے حکم کی تعمیل کی سزا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود پہ ڈالا گیا۔ جان پر آزمائشیں آئی، جان جاتی ہوئی نظر آئی، موت سامنے رقص کرتی ہوئی نظر آئی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے اف تک نہیں کہا۔ یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، مولا تیرے پیارے خلیل ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آتش کدے کے اندر پھینکا جا رہا ہے، مولا اپنے ابراہیم کو اس آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جبرائیل یہ فرشتے بھی آہو فغا کر رہے ہیں، فرشتے بھی فریاد پنا ہیں کہ ابراہیم کو بچا لیا جائے۔ اے جبرائیل جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں، ابراہیم جو کہے ابراہیم کی اس بات کو پورا کیا جائے۔ ہواؤں کا فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے خلیل آپ حکم دے تو ایک جھونکے میں اس آگ کو بجھا دو۔ برسات اور دریاؤں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ایک ہی لمحے کے اندر اس آگ کو پانی کے اندر ٹھنڈا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خلیل جو اللہ کی مرضی کو سمجھتا تھا، جو رب کائنات کے اشارے پر اپنی زندگی کو گزارنے والا تھا، حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ کیا میں اپنے رب کی مرضی کے خلاف چل سکتا ہوں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی بالکل نہیں، اس کی مرضی کے خلاف آپ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے
والے تھے، اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی، اے آگ ہو جا بردم و سلامن، ایسی ٹھنڈی کہ جو ٹھنڈ بھی سلامتی والی ہو علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر۔ ادھر حکم آنا تھا، آگ اس طرح وہ سرسبز و شاداب باغ میں تبدیل ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا نبی ہے، معصوم ہے، اللہ کی رضامندی کا کام بھی کر رہا ہے، اللہ کے دین کو بلند بھی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل بھی کر رہا ہے۔ اس کے باوجود مصیبت اتنی بڑی آئے کہ خود کی جان پر بھی بن پڑے، خود کی جان بھی موت کے حوالے کرنی پڑے۔ تو ایسی مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں پر، اپنے چاہنے والوں پر نازل کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وطن سے نکالا گیا، آپ نے اپنا وطن چھوڑا۔ پھر جب مال کی محبت کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے ابراہیم کا امتحان لے لو، آزمانو، دیکھ لو کہ میرا ابراہیم میرے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے تو یہ مال تو اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے جب رب کا نام لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام رب کا نام سن کر مست ہو جاتے ہیں، فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام محویت کی عالم سے پھر سے ہوش میں آتے ہیں، عرض کرتے اللہ کے نیک بندو مجھے میرے رب کا نام پھر سے سنا دو۔ کہا ابراہیم کیا دو گے؟ کہا یہ جو پہاڑوں تک، یہ پورے میدان میں میرے جو جانوروں کے ریوڑ ہیں یہ آدھے تمہیں دے دوں گا۔ فرشتوں نے جو انسانی شکل میں آئے تھے پھر نام سنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام مست ہو گئے اپنے رب کی یاد میں، اس کی تجلیات کے اندر، اس کے دیدار کی محویت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام غرق ہو گئے۔ اس کی معرفت نے اپنے وجود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فنا کر دیا۔ پھر جب فرشتے خاموش ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو پھر افاقہ ہوا کہ ذکر بند کیوں کر دیا؟ کہا ابراہیم اور سننا چاہتے ہو تو بتاؤ اب کیا دو گے؟ کہا یہ جو آدھا مال بچا ہے وہ بھی لے لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پورا مال رب کے نام پر قربان کیا۔ پھر اس کے بعد میں فرشتوں نے سنایا، پھر خاموش ہوئے تو آپ فرمائیں کہ ابراہیم اب تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے کو رکھ لینا، اتنے سارے جانوروں کی چرواہیت کا کام، اتنے سارے جانوروں کی رکھوالی کا کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنا غلام بنا کر رکھ لینا، لیکن مجھے اپنے رب کا نام سنا دو۔ وہ فرشتے انسانی شکل میں جو آئے تھے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہم کوئی انسان نہیں ہے، اللہ نے ہمیں انسانی شکل میں بھیجا ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور یقیناً ہم نے جان لیا آپ واقعی اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ کے نام پر جہاں آپ نے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، وہیں پر آپ نے اپنا مال بھی قربان کرنے میں اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا، مال بھی قربان کیا۔ بڑی مدتوں آج اللہ نے ایک خوبصورت اولاد عطا فرمائی، ایک خوبصورت لڑکا حضرت ابراہیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں جب دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش کی، ابراہیم جاؤ میرے لیے اپنے اس لخت جگر کے گلے پر چھری چلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اپنے لخت جگر کو بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی ہیں، ہر قدم پر آزمائشیں ہو رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، بڑی مدتوں کے بعد گھر کے اندر ایک چراغ روشن ہوا تھا، حکم دیا ابراہیم حضرت ہاجرہ کو اسماعیل کو کہیں دور چھوڑ کر آ جاؤ، اف تک نہ کہا اور اپنے اس لخت جگر کو اپنے سے جدا کر دیا صرف رب کی رضا کے لیے۔ کہاں کہاں اللہ نے نہیں آزمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ آتے ہیں، کبھی کبھار کئی سالوں بعد اپنے رب سے اجازت لے کر ملنے کے لیے جاتے ہیں،
اتنی بڑی آزمائش کیوں ملی؟ کیا کسی گناہ کی وجہ سے؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آزمایا گیا؟ نہیں، اللہ سے محبت کی بنیاد پر آزمایا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس پر اپنی آزمائشوں کی بارشیں نازل فرما دیتا ہے. اگر کوئی بندہ نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، اور پھر زمانہ اگر اسے پریشان کرنے لگ جائے، اگر اس پر مصیبتیں اگر آ گرنے لگ جائیں، بلائیں اسے چاروں طرف سے گھیرنے لگ جائیں، لوگوں کا ہجوم اس پر برسنے لگ جائے، تو وہ خود سمجھ لے کہ میرا رب میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے. میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، اور اسی کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ ساری کائنات میری دشمن بنتی جا رہی ہے. لوگ مجھے پریشان کرتے جا رہے ہیں، قدم قدم پر میرے لیے مصیبتوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، تاکہ اللہ دنیا والوں کو بتا دے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں سچے ولی ہوتے ہیں، جو ہر امتحان میں کامیابی کے ساتھ میں گزر جایا کرتے ہیں. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو آزمایا کہ اسماعیل اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر تم ہمارے حکم کے مطابق اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے لیٹ جاؤ. اسماعیل علیہ السلام نے اف تک نہ کہا اور اللہ کے اس حکم کی تعبیر میں اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے لیٹ گئے. جب ہم حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام نینوا کی طرف لاکھوں لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا. حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کی دعوت دی، اس کا پیغام پہنچایا، لیکن لوگ نہیں مانے. آخر کار حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو انتظار کرو خدا کے عذاب کا، جو عنقریب تمہارے پاس آنے والا ہے. اور تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن کی مہلت حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دی. اور جب 35 دن گزر گئے، جب 5 دن باقی بچے تو لوگوں نے دیکھا کہ پورے شہر پر کالے بادل چھانے لگے ہیں. پورا شہر کالے دھوئیں سے ڈھک چکا ہے، مکانات میں دھواں بھر چکا ہے، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ 40 دن کے اندر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا، شاید یہ اسی عذاب کے اثرات ہیں، یہ اسی عذاب کی تنبیہات ہیں، یہ اسی عذاب کی شروعات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں. چنانچہ تمام لوگوں نے توبہ استغفار شروع کیا. تمام کے تمام شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف چلے گئے. سب نے اپنے جانوروں کو ساتھ لیا، اپنے بچوں کو ساتھ لیا، اپنے خاندان اور پریوار کے لوگوں کو ساتھ لیا. جنگل میں جا کر سب کو الگ الگ جگہ پر ٹھہرا دیا، اور اس کے بعد سب ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے. کسی نے کسی کو تکلیف دی تھی تو وہ اس سے معافی مانگنے لگا. کسی نے کسی کا پتھر ناجائز طور پر لے کر اگر اپنے مکان کی نیو کے اندر رکھا تھا، اس نے اپنے مکان کی نیو کو کھود کر وہ پتھر نکال کر اس حقدار کو ادا کر دیا. ہر ایک نے اپنا حق جس کا بھی تھا اس کا حق اسے اس کے حوالے کر دیا. ہر ایک کو راضی کیا، ہر ایک سے معافی تلافی کی. رب کی بارگاہ میں رو رو کر انہوں نے توبہ اور استغفار کیا. حضرت یونس علیہ السلام کے پیغام کو دل سے قبول کیا. جب تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اس دین پر قائم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان سے دور فرما دیا. وہ رات تھی، اسی رات حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے کہ کہیں اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل ایمان بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے. حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، ایک کشتی میں سوار ہوئے. جب دریا کے بیچ میں پہنچے، سمندر اور دریا میں طغیانی آئی اور اس طریقے سے وہ کشتی اس بھور میں پھنسنے لگی. لوگوں کا یہ معمول تھا اور ان کی یہ سوچ تھی کہ کشتی بھور میں تب پھنستی ہے جب
پھیر دیا جائے تو ہماری کشتی نجات پا سکتی ہے، ہم ساحل پر سلامتی کے ساتھ میں پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے قرہ ڈالا، وہ قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ لوگوں نے کہا دوبارہ قرہ ڈالا جائے، چنانچہ دوبارہ قرہ اندازی کی گئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری مرتبہ قرہ اندازی کی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں یقیناً یہ غلام میں ہی ہوں جو اپنی آقا سے، اپنے خدا سے اس کی اجازت کے بغیر ہی اس اپنے گاؤں اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام خود ہی اس کشتی سے سمندر میں کود پڑتے ہیں، چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مچھلی کو بھیجتا ہے، وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مچھلی کی طرف وحی فرماتا ہے، اے مچھلی یہ تیرا کوئی کھانا نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے جو میرے حکم کے بغیر ہی جا رہا تھا، یہ میں نے تیرا پیٹ اس کے لیے تیز کھانا بنا دیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس سمندر کی تاریکی میں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں اور رات کی ان تاریکیوں میں اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں اور کئی دنوں تک مختلف روایتوں کے مطابق، کسی روایت میں ہے کہ 3 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، کسی روایت میں آتا ہے کہ 20 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، کسی روایت میں آتا ہے کہ 30 دن 1 ماہ یا 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، اس کی پاکی بیان کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح آپ نے اس انداز سے بیان کی کہ قرآن پاک خود کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اس کی پاکی بیان کی اور فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے مولا تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ ذکر پیش کیا، اپنے اس غلطی کا اعتراف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر ڈال دے۔ چنانچہ ایک لمبے زمانے تک اللہ کا وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش کے اندر مبتلا رہا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کنارے پر لائے گئے، اس وقت ان کے جسم کی کھال بالکل نرم پڑ چکی تھی، جسم کی طاقت و قوت بالکل ختم ہو چکی تھی، اور آپ کی حالت اس طرح ہو چکی تھی کہ جس طرح ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کس طرح اس کی کھال ہوتی ہے اور کتنا وہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر ایک کدو کی بیل کو ایک تناور درخت کی صورت میں نمودار فرمایا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کو دھوپ کی تمازت اور اس کی تکلیف سے بچایا۔ اس کا پھل آپ کھاتے رہے اور اس پھل سے آپ طاقت حاصل کرتے رہے، اس کے پتے آپ کے جسم کو چھپاتے رہے۔ اللہ نے ایک بکری کا اس طرح انتظام فرمایا جو صبح آ کر اپنے تھن آپ کے منہ میں دیتی تھی، آپ اسی دودھ کو پیتے تھے، وہی شام کو آ کر اسی طرح آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور اس طرح چند دنوں کے بعد اللہ نے پھر سے حضرت یونس علیہ السلام کو صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، اللہ کی کوئی نافرمانی انہوں نے نہیں کی، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، مگر اس کے باوجود ایک اتنی بڑی مصیبت اور اتنی بڑی ایک بلا سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اندر مبتلا فرمایا۔ اور جب ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد کرو میرے ایوب کو کہ جب اسے تکلیف نے، بیماری نے جب اسے چھوا، جب اسے تکلیف ہوئی تو اس نے کہا اے مولا تو ہی سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ کون تھے حضرت ایوب علیہ السلام؟ اللہ کے وہ نبی تھے
جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی حسین و جمیل بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اولادیں عطا فرمائی تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 500 غلام آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے. صرف غلام ہی نہیں تھے، ان 500 غلاموں کی فیملیاں اور ان کے پریوار اور خاندان کے لوگ بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے. 500 غلام اور ان کی فیملی اور ان کے پریوار کے لوگ آپ کی کھیتیاں سنبھالتے تھے. ہزاروں جانور چوپائے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے. زندگی کے تقریباً 80 سال حضرت ایوب علیہ السلام کے بڑے ہی خوشحال تھے. ایک شاہانہ زندگی تھی. ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی انعام و اکرام آپ پر برسائے ہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا وہ آزمائیں، وہ ان تمام چیزوں کو، تمام نعمتوں کو اپنی طرف بلا لے اور مصیبت اور تکلیف کو مہمان بنا کر آپ کے پاس بھیج دے. حضرت ایوب علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، جو تیری مرضی ہے ایوب اس مرضی پر راضی ہے. شام کے وقت آپ لوگوں کو بات و نصیحت فرما رہے تھے. اچانک ایک غلام دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا اللہ کے نبی، زمین میں ایسی آگ لگی کہ جس نے ہماری تمام کھیتیوں کو جلا دیا. ابھی آپ اللہ کا شکر ادا ہی کر رہے تھے. دوسرا غلام آ کر کہتا ہے کہ آپ کے صاحبزادے، آپ کے پریوار کے لوگ جہاں مہمان بن کر گئے تھے وہاں چھت گری اور سب کے سب انتقال کر گئے. ادھر سے تیسرا غلام آتا ہے کہ سمندر کا ایسی لہر آئی، ایک ایسا بہاؤ آیا کہ وہ تمام چوپائے اور جانوروں کو بہا کر لے گیا. الغرض ہر ایک آ کر ایک نہ ایک مصیبت، پریشانی اور بڑے غم کی خبر لے کر آ رہا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام روئے نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے واویلا نہیں کیا. حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ مصیبتیں کوئی گناہوں کی وجہ سے نہیں آئی تھی. اتنی بڑی مصیبت آج کر ہم پر آ جائے تو شاید ہم تو جیتے جی وہیں کے وہیں مر جائیں گے. ہمارے گھر کا کوئی فرد اگر ذرا سے کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اگر ہمارے گھر میں موسم کے اعتبار سے کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو ہم نہ جانے کیا کیا خیالات اپنے دل و دماغ میں لے کر آتے ہیں. نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کیوں ہمارا بچہ تکلیف کا شکار ہو رہا ہے. اس کو دوائی بھی دلوا رہے ہیں لیکن اس سے صحت و تندرستی نہیں مل رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے جادو کروا دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کوئی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو کہ جس گناہ کی وہ ہمیں سزا دے رہا ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور معاذ اللہ اللہ نے ہمارے گھر میں مصیبتیں اتار دی ہو. نہ جانے کس کس طرح کے خیالات ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں. مگر جو اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ ہر ایک چیز کو یہی تصور کرتا ہے اسی میں میرے رب کی مرضی ہے اور وہ اپنے رب کی مرضی میں ہمیشہ راضی رہنے والا رہا کرتا. سب کچھ فنا ہو گیا، سارا مال و دولت ختم ہو گیا. جتنے لوگ تھے قریب رہنے والے وہ سب چھوڑ کر چلے گئے. صرف آپ کے ساتھ آپ کی ایک بیوی جن کا نام رحمت تھا. جو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، وہ آپ کے ساتھ رہ گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم میں بخار پیدا کیا. وہ بخار شدت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جسم پر اس طرح کے زخم نمودار ہوئے کہ وہ زخم آپ کے پورے جسم میں پھیل گئے. سوائے آنکھ، زبان اور دل کے، ان تین چیزوں کے علاوہ اس زخم نے آپ کے پورے جسم کو اپنا مسکن اور اپنے رہنے کی جگہ بنا دیا تھا. آج اگر ہمارے ایک ذرا سا فوڑا یا پھنسی ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کا نبی ہے جو اس قدر سخت تکلیف میں مبتلا ہے
لیے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر دیا جو صبح اور شام حضرت یوسف علیہ السلام کو آزماتی تھی. ان زخموں میں وہ اس طرح کا اثر پیدا کرتی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جب یہ کیفیت رہی تو ایک دن بیگم نے کہا آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اس تکلیف کو دور کر دے. حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری شریک حیات یہ بتا کہ میرے رب نے کتنے سال مجھے عیش و آرام میں رکھا. کہا 80 سال. کہا اپنی یہ مصیبت ابھی آئے ہوئے کتنا وقت گزرا ہے. کہا وہ چند سال ہی ہوئے ہیں. کہا کہ ابھی تو یہ مصیبت 80 سال کے برابر بھی نہیں پہنچی ہے تو مجھے حیا آتی ہے, شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا جلدی اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی طرف سے آئے ہوئے غم کی شکایت کروں اور اس کی بارگاہ میں سفارش کروں کہ مولا میں تکلیف میں ہوں تو میرے اس تکلیف کو دور فرما دے. یہ کہتے ہوئے مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے اور شرم آتی ہے. نہیں دعا فرمائی. یہاں تک کہ باتوں میں آتا ہے کہ یہ مرض حضرت ایوب علیہ السلام کا 7.5 سال تک رہا. ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس تکلیف کو جھیلتے رہے. لیکن ایک مرتبہ جب اپنی اہلیہ سے ناراض ہوئے کسی بات پر, وہ بھی تھوڑی سی ناراض ہو کر چلی گئی. حضرت ایوب علیہ السلام اکیلے رہ گئے. ابھی تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی, لیکن جب اہلیہ تھی تو وہ نماز کے لیے اٹھاتی تھی, وہ نماز کے لیے آپ کو تیار کرتی تھی, وہ اللہ کے ذکر کے لیے آپ کے لیے سامان مہیا کرتی تھی. لیکن جب وہ چلی گئی اور پھر جب اب کوئی اٹھانے والا نہ تھا, اب کوئی سامان لے والا نہ تھا, تب جا کر حضرت ایوب علیہ السلام نے تکلیف محسوس کی. یہ تکلیف اس زخم کی نہ تھی بلکہ یہ تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے تھی. تب جا کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا مولا میں اپنے اس درد کی شکایت تو تجھ سے نہیں کرتا ہوں, میں تو اس تکلیف کی شکایت کرتا ہوں کہ اب یہ تکلیف تیری یاد میں خلل پیدا کر رہی ہے. اب یہ تکلیف مجھے تیری بارگاہ میں جھکنے سے روک رہی ہے. مولا پھر بھی میں نہیں کہتا کہ تم میری اس تکلیف کو دور کر دے, صرف اتنا کہا کہ مولا اس تکلیف نے مجھے تکلیف دی ہے, مولا تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. بس اشاروں ہی اشاروں میں اپنی بات کو پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بڑی آزمائشوں کے بعد پھر اس کے بعد میں جو خوشحالیاں عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا پیغام بھیجا اور ارشاد فرمایا اے ایوب تو اپنے صبر میں کامیاب ہو گیا ہے, تو اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گیا ہے, ہم نے تیرے صبر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر اللہ نے حکم دیا ایوب اور خود برجلے مارو زمین پر اپنا پاؤ. مارتے ہی پانی کا چشمہ نکلا. اللہ نے حکم دیا اسے غسل کرو, اس ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو پیو. جب غسل کیا تو پورا جسم تندرست ہو گیا. جب پانی پیا تو ظاہر و باطن مکمل درست اور روشن ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نئی جوانی عطا فرما دی. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سونے کی ٹڈیوں کی بارش نازل فرمائی. حضرت ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے, ایک چادر میں ان تمام ٹڈیوں کو اکٹھا کرنے لگے. عرض کیا اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے ایوب کیا ابھی تمہارے من میں ہماری محبت سے زیادہ کن چیزوں کی اہمیت ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام عرض کرتے مولا نہیں, یہ تیرا فضل ہے, یہ تیری رحمت ہے, اور مجھ سے زیادہ تیری رحمت کا محتاج و فقیر کون ہو سکتا ہے؟ مولا میرے من میں لالچ نہیں ہے, میں تو تیرے فضل و رحمت کو اکٹھا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پیغام آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ سناتا ہے اور اللہ تبارک و
دیا، تیری ساری نعمتیں اور دولتیں ہم نے تجھے عطا فرما دی۔ اللہ نے وہ تمام چیزیں، وہ نعمتیں جو حضرت ایوب علیہ السلام سے دی تھی، اللہ نے وہ ساری کی ساری نعمتیں آپ کو پھر سے عطا فرما دی، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ نے خوشحالیاں آپ کو عطا فرما دی۔ وہ یوں تھے جن کو اللہ نے اس قدر آزمایا۔ آج ہم بھی ہیں، بڑے گناہگار ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ان نبیوں سے بھی بڑھ کر اگر تکلیفیں دے تو ہم اس کے سزاوار ہیں۔ وہ ہمیں نیست و نابود بھی کر دے تو ہمارا ایک گناہ ہی ہمارے اس نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ کی اس سزا کے طور پر ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ رب ہمیں اتنا نہیں آزماتا، وہ رب ہمیں خوشحالیاں بھی دیتا ہے، وہ رب ہمیں اتنی تکلیفیں بھی نہیں دیتا ہے۔ اس نے اتنا سب کچھ نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہے کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شاید ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر پائیں گے۔ اس کے باوجود ہم اس رب کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس رب سے ناراض رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس رب کو یاد نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس رب کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، تو یقیناً ہم سے بڑا رب کا ناشکرا کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ذرا صبر سے کام لے، اپنی رب کی عطا پر اور اس کی رضا پر راضی رہیں، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی بندے کو آزماتا ہے، اللہ اسی پر مصیبتوں کی بارش نازل کرتا ہے، کیونکہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں کہ جیسے سوکھے ہوئے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اس سے بھی تیز اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو دھو کر صاف کر دیا کرتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کسی بندے کا ایسا گناہ ہوتا ہے، اس کی ایسی سزا ہوتی ہے کہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے بغیر بندہ اس گناہ کی سزا سے نجات نہیں پا سکتا۔ کبھی کوئی ایسا مرتبہ ہوتا ہے کہ بندہ جب نیک عمل کر کے اس مرتبے کو نہیں حاصل کر پاتا تو اللہ مصیبت دیتا ہے، بندہ اس مصیبت کے ذریعے سے صبر کر کے اللہ کے اس مرتبے اور مقام کو حاصل کر دیا کرتا ہے۔ لہذا کوئی بھی مصیبت جو ہمارے اوپر آتی ہے وہ مصیبت ہمیشہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوا کرتی ہے، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر آتی ہے۔ لہذا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنے رب کو یاد کریں، اس سے محبت کریں اور ہمیشہ اس کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ انجام اس کا ہمیشہ بہتر ہی فرمایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔